الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حاضرین و سامعین و ناظرین، گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا کہ گڈ انرجی اور بیڈ انرجی کے تعلق سے، گڈ پاور اور بیڈ پاور، اس میں تو یوں اور بہت ساری باتیں ہیں جو آئندہ بتائی جائیں گی، اس لیے کہ بہت کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ابتدا میں سمجھ میں نہیں آتی ہیں جب تک کہ کچھ آگے نہ بڑھ جایا جائے۔ آج آپ لوگوں کو بتاتے ہیں ریاضت۔ ریاضت مشقت، محنت، یہ دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک جسمانی ریاضت، یعنی جسم سے آدمی محنت کرے اور اس محنت کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے دماغی ریاضت، دماغ سے آدمی محنت کرے، ذہن سے آدمی محنت کرے۔ تو عام طور پہ یہ دو ریاضتیں ہوتی ہیں، جسمانی پورے جسم کی، جیسے ایک مزدور کام کرتا ہے دن بھر، خوب محنت کرتا ہے، اتنی محنت کرتا ہے کہ وہ عادی ہو جاتا ہے اس محنت کا۔ ایک آفس میں کام کرنے والا شخص بھی محنت کرتا ہے، اور اس کام کرنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو وہ تھکان محسوس کرتا ہے۔ اور ایک تاجر اپنے دکان پہ بیٹھتا ہے، تجارت کرتا ہے، جب دکان بند کر کے آتا ہے تو وہ بھی تھک جاتا ہے، یہی کہتا ہے کہ آج دکان پہ کام زیادہ تھا، گاہک زیادہ تھے، آج تھک گئے۔ لیکن یہ تمام محنت کرنے والے کیا کبھی اس کے اوپر غور کیا ہے کہ مزدور 20 کلو، 40 کلو، 50 کلو کی بوری اٹھا لیتا ہے، اپنے کاندھے پہ لاد کر کے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتا ہے، سامان اٹھا لیتا ہے، اپنے اٹھا کر کے اس کو کیری کر لیتا ہے، بھاری بھاری وزنی سامان اٹھاتا ہے۔ لیکن کیا اس مزدور کی ریاضت، اس کی جسمانی مشقت اور محنت سے اس کے جسم پہ کہ وہ مسلس موٹے، ضخیم اور مضبوط ہوتے ہیں؟ کچھ تو مضبوط ہوتے ہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ایک شخص جم میں جا کر کے ریاضت بدنی کرتا ہے، یعنی ایکسرسائز کرتا ہے، ورزش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، جم میں جا کر کے وہ اٹھک بیٹھک کرتا ہے، ایک مقررہ ٹائم پہ روز جاتا ہے، 1 گھنٹے تک اتنی محنت کرتا ہے کہ اس کے پسینے نکل آتے ہیں، اور کچھ دنوں کے جانے کے بعد اس کے ہاتھ، پیر، پیٹ
سینے بازو کے مسلس ابھر آتے ہیں اور دیکھنے سے ہی پتہ چلتا ہے کہ یہ مشقت کرتا ہے اور سخت ہو جاتے ہیں. گوشت کا پلپلاپن، چمڑے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور بالکل جسم سخت ہو جاتا ہے. تو ایک مزدور بھی 50 کلو کی بوری اٹھا کر کے دن بھر چلتا ہے، اس کے اندر وہ بات نہیں ہوتی ہے جو ایک ایکسرسائز کرنے والا 25 کلو کا ڈمبل یا پلیٹ اٹھا کر کے اس سے ایکسرسائز کرتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مزدور جو کر رہا ہے تو اس کا ایک مرکز نہیں ہے کام کرنے کا. کبھی بوری کو اٹھا رہا ہے، کبھی نیچے جھک رہا ہے، کبھی اوپر جھک رہا ہے، کبھی بوری کو کندھے پہ لاد رہا ہے، کبھی سر پہ اٹھا رہا ہے، کبھی زمین سے سامان اٹھا رہا ہے، کبھی اوپر سے سامان نکال رہا ہے. تو الگ الگ وے میں ہو رہا ہے اس کا کام. جسم تو تھک رہا، جسم میں طاقت بھی آ رہی ہے، جسم کے خلیات سیلز مضبوط بھی ہو رہے ہیں، لیکن جو ایک ارتکاز توجہ کے ساتھ ایک طرح کے کا عمل جو ایکسرسائز میں ہوتا ہے جم والوں کے یہاں، وہ نہیں ہو رہا اس کا. تو جو ایک طرح کا عمل لگاتار کرنے پر جو فائدہ ہوتا ہے وہ متفرق چیزیں کرنے پر فائدہ نہیں ہوگا. جسمانی ایکسرسائز کا معاملہ یہ ہے. اسی طرح سے دماغی ایکسرسائز. دنیا میں بہت سے کام ہیں کہ انسان ایک جگہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس کا دماغ، اس کا ذہن تیزی سے کام کرتا رہتا ہے. بہت مثلا کسی آفس کا ایڈمنسٹریٹو افسر ہے، وہ ہر شعبے کو دیکھ رہا ہے، مختلف برانچز کا انچارج ہے کسی آفس یا کسی ادارے کا. وہ دن بھر بیٹھ کر کے سب کو دیکھ رہا ہے، سب کی فائلیں پڑھ رہا ہے، سب کے معاملات کو دیکھ رہا ہے، سب کے جوابات دے رہا ہے، سب کے سوالات کو سن رہا ہے. یہاں تک کہ شام آتے آتے اس کا کہتا ہے کہ میرا دماغ تھک گیا. اور اس تھکاوٹ کا احساس اس کے جسم پہ بھی ہوتا ہے. ایک دماغی تھکاوٹ یہ بھی ہے، دماغی محنت. اس سے بھی دماغ شارپ ہوتا ہے، دماغ تیز ہوتا ہے. دماغی کام کرتے رہیے، دماغ تیز ہوگا. وہ تیز کیوں ہوتا ہے؟ تجربے سے ہوتا ہے. لیکن ایک دماغی ایکسرسائز بھی ایک دوسرے طریقے کا ایک اور ہے جو صوفیاء کرام کے یہاں ہے یا اور بھی لوگوں کے یہاں ہے. اب تو سائنس نے بھی اس کو مان لیا ہے. وہ ارتکاز توجہ. ایک توجہ پر، ایک مرکز پر، ایک پوائنٹ پر دماغ کو کام کرنا. دماغ کو ایک پوائنٹ پہ لے جانا اور ایک پوائنٹ پہ ہی کام کرنا. دماغ اس سے بھی تھکتا، لیکن اس میں جو دماغ میں شارپنیس آتی ہے، جو دماغ میں قوت آتی ہے، وہ متفرق دماغی کام کر کے نہیں آتی ہے. اس میں تھکاوٹ زیادہ ہوتی ہے، لیکن ایک توجہ پر اگر دماغ کام کرے گا تو دماغ کی تھکاوٹ کم ہوگی اور دماغ کا فائدہ زیادہ ہوگا. اسی لیے جب نماز پڑھتے ہیں نا تو نماز میں یہی دماغ کی توجہ کا بہت بڑا کام ہے. اور اس توجہ کو ڈائیورٹ کرنا ہے فوراً فوراً. یعنی
ایک تو یہ کہ ہم کسی چیز کی طرف توجہ کر رہے ہیں اور جب تک کہ کوئی دوسرا خارجی کوئی چیز اس کو توجہ سے ہٹانے والی نہ ہو ہماری توجہ نہیں ہٹتی، بلکہ اس میں ہم گھستے چلے جاتے ہیں، ہم اس میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ مثلا ایک شخص اپنے دکان کے بارے میں سوچ رہا، تو دکان کے بارے میں سوچتے سوچتے وہ اپنے دکان کے مال کے بارے میں سوچے گا، پھر اس کے ریٹ کے بارے میں سوچے گا، پھر اس کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچے گا، پھر دوسروں سے کمپٹیشن کے بارے میں سوچے گا، پھر اس سے جو پیسہ آئے گا اس کے بارے میں سوچے گا۔ یعنی سوچ شروع ہوئی ایک جگہ پر لیکن وہ پھیلتی چلی گئی۔ اور بزرگان دین اور اولیاء کرام کہتے ہیں کہ سوچ جہاں شروع ہو ختم بھی وہیں پر ہو، تبھی دماغ کا ایکسرسائز مکمل ہوگا۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ دماغ کی بات آج کیوں کی جا رہی ہے؟ دماغ کی بات اس لیے کی جا رہی ہے کہ اپنے اندر کی طاقت جو ہے وہ سب سے زیادہ جو حاصل ہوتی ہے وہ دماغ سے ہوتی ہے، یعنی روحانی طاقت۔ جب تک دماغ طاقتور نہیں رہے گا روحانی طاقت حاصل نہیں ہوگی۔ اور دماغ طاقتور اسی وقت ہوگا جب ہم کو ایک جگہ توجہ دینے آ گیا معاملہ۔ اب جیسے نماز میں آپ کو سمجھاتے ہیں نماز کے بارے میں، نماز کی توجہ کیسے ہوتی ہے۔ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے ہاتھ باندھے ہوئے، یہاں سے وہ مصلی ہے، یہ مان لیجیے کہ ہاتھ باندھے ہوئے نماز پڑھ رہا ایک شخص۔ اب اس کی توجہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر۔ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، توجہ اس کی سجدے کی جگہ پر، نگاہ بھی وہیں، خیال بھی وہیں، تصور بھی سجدے کی جگہ پر، اور یہ تصور ساتھ میں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا، نگاہ یہاں، خیال خدا کی طرف۔ اس کے بعد اب وہ آیا دوسری پوزیشن پر، اب فوراً توجہ بدل گئی، اب وہ آیا دوسری پوزیشن پر، نماز پڑھ رہا، مصلی پہ کھڑا ہے۔ اب وہ آیا دوسری پوزیشن پر، مصلی پہ کھڑا ہے، گھٹنے پر ہاتھ رکھا، مصلی پہ کھڑا ہے، گھٹنے پہ ہاتھ رکھا ہے، جھک گیا ہے۔ اب اس کی توجہ یہاں، اپنے قدموں کے پاس، یعنی ابھی پہلے یہاں تھی، یہاں سے فوراً سے اس کی توجہ یہاں ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہیں۔ توجہ ایسی رہے کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے اس کی طرف اس کا خیال یا اس کا ذہن منتشر نہ ہو پائے۔ اصل نماز وہی ہوتی ہے، اس کی دوسری طرف اس کا ذہن نہ جائے، رکوع میں ہے۔ اب وہ گیا سجدے میں، اب سجدے میں گیا، اب سجدے میں جو گیا تو اس کی توجہ یہی اپنے ناک کے اوپر، فوراً توجہ ہٹ رہی ہے، یعنی توجہ کا جو ڈائیورٹ ہو رہی ہے توجہ نگاہ کی، یہاں کے بعد یہاں کے بعد یہاں۔ اب تحیات میں بیٹھا، اب یہ تحیات میں بیٹھا ہوا، ڈرائنگ پہ مت جائیے، صرف آپ کو اشارہ سمجھ آ رہا ہے، یہ مت سوچیے کہ ڈرائنگ چڑھا ہے تو توجہ ٹیڑھی ہو جائے گی۔ تو یہ تحیات میں بیٹھا، ہاتھ یہاں رکھا اس نے، اب توجہ کہاں پر آئے گی اس کی؟ یہاں پر۔
اپنے گود میں. تو گویا ایک نماز ہے جس میں وہ 4 مقامات پہ 4 جگہوں پر اس کی توجہ 4 طرف بٹتی ہے. لیکن اس میں خوبی کیا ہے کہ جس وقت یہاں ہے تو یہیں رہنی چاہیے، دوسری جگہ نہیں جائے گی. جس وقت یہاں ہے تو وہاں نہیں ہونی چاہیے، جس وقت یہاں ہے تو دوسری طرف نہیں ہونی چاہیے، اور جس وقت یہاں ہے اس وقت یہاں نہیں ہونی چاہیے. اس لیے کہ مصلی تو آگے ہے نا، سجدے کی جگہ آگے ہے، یہاں بیٹھا ہو، توجہ یہاں ہو، یہاں نہیں ہونا چاہیے، یہ توجہ نہیں چلے گی. تو یہی ہے صوفیاء کرام نے اسی کو بھی اختیار کیا ہے کہ توجہ کو ایک جگہ پر قائم رکھنا. اس کے لیے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے کہ توجہ ایک جگہ پر قائم رہے، نگاہ ایک جگہ پر قائم رہے. اور جب نماز میں قائم ہو جاتی ہے نا نگاہ، تو پھر باقی چیزوں میں بھی ہو جاتی ہے. پھر ہم نے بتایا تھا کہ اللہ لکھ کر کے اس کے اوپر توجہ کی جائے، لیکن اللہ جب لکھا جائے گا وہاں رہے گا لکھا ہوا، اس کے بیچ میں توجہ کی جائے، سینٹر پر. اور یہی دماغ کی ورزش ہے، دماغ کا ایکسرسائز ہے. اس توجہ میں تھکاوٹ کم ہوتی ہے. آپ 2 گھنٹے توجہ کر لیجئے، 4 گھنٹے کر لیجئے، لیکن چونکہ ایک مرکز پہ توجہ ہے، ایک سینٹر پہ توجہ ہے، اس لیے اس میں دماغ کی تھکاوٹ نہیں ہوگی بلکہ دماغ کو تازگی ملے گی. اگر دماغ پریشان ہے، بہت سارے کام کر کے آئے ہیں، دماغ پریشان ہے، آپ بیٹھ جائیے توجہ کرنے کے لیے ایک مرکز پہ، تو دماغ کو سکون اور ریلیکس محسوس ہوگا، نیند بھی اچھی آئے گی، گہری آئے گی، چاہے جس وقت آئے. اس کو جب سونے کی عادت ہو تب سوئے، لیکن جو توجہ کرنے کی عادت پڑ جائے گی ایک مرکز پر، تو اس میں ہوگا یہ کہ نگاہ بھی اسی مرکز پہ ہو اور ذہن بھی اسی تعلق سے سوچے، دوسرے تعلق سے نہیں سوچے. اب جیسے اللہ لکھا ہوا ہے تو اللہ ہی کو سوچنا، محمد لکھا ہوا ہے تو محمد ہی کو سوچنا. یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہیں محمد پر اور سوچ رہے ہیں کہیں اور، یہ توجہ نہیں ہے. دماغ کی قوت اسی سے بڑھتی ہے، جو ہم نے بتایا تھا کہ پازیٹو انرجی، گڈ انرجی انسان کے دماغ میں آئے گی، انسان کے ذہن میں آئے گی، انسان کے جسم میں آئے گی. تو وہ جسم اور دماغ اور ذہن میں آتی ہے کب؟ جب ہمارا دماغ یکسو ہوگا. تب دماغ میں مختلف خیالات، مختلف رجحانات، مختلف باتیں دماغ میں رہیں گی تو وہ کوئی انرجی ہمارے اندر آ ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے کہو گا یہ کہ الگ الگ چیزیں جب سوچیں گے تو ہر بات ایک ساتھ دماغ میں آنے کی کوشش کرے گی اور دماغ کے اوپر بوجھ بڑھ جائے گا. اور جب ایک چیز کو دماغ میں لیا جائے گا تو دماغ کے اوپر بوجھ نہیں بڑھے گا، باقی سب کو ہٹا کر کے وہ اپنی جگہ بنائے گی اور اس سے جو انرجی پھیلے گی وہ پورے جسم میں جائے گی. اور صوفیاء کرام کے یہاں تیسرا ایکسرسائز اور ہے جو ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں. دنیاوی طور پر انسان دماغ کا ایکسرسائز کرتا ہے اور جسم کا ایکسرسائز کرتا ہے، لیکن صوفیاء کرام کے یہاں دل کا ایکسرسائز ہوتا ہے، قلب کا، کہ دل قابو میں رہے. اور اسی کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا پہلے یہ بتایا گیا ذکر لا الہ الا اللہ کا، اس کی ضرب دل پہ لگائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ دل کا ایکسرسائز ہے. پھر ضرب لگاتے 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 اتنا عادی ہو جاتا ہے وہ کہ دل پہ ضرب نہ لگے تو دل اپنے سے الا اللہ کہتا، زبان بولے چاہے نہ بولے دل بولنے لگتا.
دماغ کے ایکسرسائز میں بھی یہی بات ہے کہ جب اللہ کی طرف توجہ ہوتی ہے تو پہلے تو توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن بعد میں وہ توجہ خود بخود ہونے لگتی ہے. جیسے ایک نمازی جب شروع نماز پڑھتا ہے، نیا نیا نمازی ہوتا ہے تو اس کے خیالات بھٹکتے ہیں، کبھی سجدے کی جگہ پر دیکھے گا، کبھی کنکھی سے دہنے بائیں دیکھے گا، رکوع میں جائے گا تو اگر جماعت میں ہے تو اپنے پیروں کے پاس نہ دیکھ کر کے دوسرے کے پیروں میں دیکھے گا، تحیات میں بیٹھے گا تو کبھی اپنے کپڑے کو دیکھے گا، کبھی اپنی انگلی کے اٹھانے کو دیکھے گا. لیکن جب اس کی پریکٹس ہوتے 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 ایسی اچھا نمازی بن جاتا ہے وہ، تو پھر اس کی تمام یہ توجہ اپنے آپ ہونے لگتی ہے، خود ہی جہاں پہ دیکھنے کا ہے وہاں پہ دیکھے گا، جو سوچنے کا ہے وہ سوچے گا. تو اپنے دل کا ایکسرسائز، دل کے ایکسرسائز میں سب سے پہلا ایکسرسائز ہے لا الہ الا اللہ، اس کا ذکر ہے. اس کے بعد پھر دوسرا ہے اللہ، پھر اس کے بعد ہے یہ دونوں میں لا الہ الا اللہ اور اللہ کی ضرب جب دل پہ رکھتی ہے تو دل روشن ہوتا ہے، منور ہوتا ہے، ذاکر ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں تصوف کی اصطلاح میں دل کا ذاکر ہونا. لیکن اس کے بعد پھر مقام آتا ہے اس بات کا کہ جو زبان پڑھے گی وہ دل پڑھنے لگتا اور دل سے پڑھوایا جاتا. دل کا ایکسرسائز یہ ہوتا ہے، دل کی مشق یہ ہوتی ہے، دل کی ریاضت یہ ہوتی ہے کہ دل کی طرف توجہ کر کے اللہ دل سے پڑھوایا جاتا. زبان خاموش رہتی ہے، دل سے کہا جاتا ہے پڑھو تو دل پڑھتا. کلمہ دل سے کہا جاتا ہے کہ پڑھو، درود دل سے کہا جاتا ہے پڑھو صوفیاء کرام کے ہاں. اور جب دل پڑھنے لگتا ہے تو اندر میں انرجی پیدا ہو جاتی ہے، پازیٹو انرجی نکلنے لگتی ہے، اس لیے کہ وہ ساری انرجی دل اور دماغ ہی سے نکلتی ہے. اس انرجی کو بزرگان دین استعمال بھی کرتے ہیں، اور زیادہ تر بزرگان دین اپنے اندر کی انرجی کو استعمال کم کر کے کسی کو بھی فیض پہنچانے کے لیے باہر سے انرجی لیتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ کائنات میں نہ جانے کتنی پازیٹو انرجیاں اللہ تعالیٰ نے بکھیر رکھی ہیں، جس کو سائنس نے بھی پروف کر دیا. تو وہ تمام پازیٹو انرجیاں جب اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کائنات میں بکھیر رکھی ہیں، اب ہمارا کام یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے اندر سمیٹیں اور سمیٹ کر کے پھر جس کے پاس نہیں پہنچی ہے اس کو وہ فیض پہنچائیں. اولیاء کرام بزرگان دین یہی کرتے ہیں کہ انرجی پہنچاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا نا، کسی بزرگ کسی ولی کی صحبت میں کوئی رہا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی. کسی صاحب دل کے اوپر نظر پڑی، اس کا دل روشن ہو گیا. کسی نمازی کو دیکھ کر کے نمازی بن گیا. کسی نیکوکار کو دیکھ کر کے اس کی نیکیوں کا اثر ہوا، وہ نیکوکار بن گیا. تو یہ دل کی اور قلب سے جو انرجی ظاہر ہوتی ہے وہ دوسروں پہ اثر کرتی ہے. اور پھر اس کے کرنے کے بعد یہ تمام انرجیاں جب دل میں دماغ میں جاگزی ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، پہنچ جاتی ہے اور اپنی انرجی بھی بڑھنے لگتی ہے، تو پھر عبادت کا مزہ اور ذائقہ بھی الگ ہو جاتا ہے. اس لیے کہ ایک چیز آپ کو بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے گا.
اعمال تو ایسی چیز ہے جس کی گنتی ہونی چاہیے تھی نا، اس کا وزن نہیں ہونا چاہیے، اس کی گنتی ہونی چاہیے تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن روز محشر میں اعمال کی گنتی نہیں، اعمال کو وزن کیا جائے گا، نیکیوں کا وزن کیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نیکی میں انرجی کتنی ہم نے خرچ کی ہے. نیکی ایک ہے، 20 آدمی نے نیکی ایک کی، لیکن سب کا وزن الگ الگ ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی انرجی کتنی خرچ کی، اس میں اس کی انرجی کتنی شامل ہے اس میں. ایک شخص سو کے اٹھنے کے بعد نماز پڑھی اور ایک شخص جاگتے رہ کر کے نماز پڑھی، دونوں میں فرق ہے نا. ایک شخص پیدل گیا مسجد نماز پڑھنے کے لیے اور ایک گاڑی سے یا کار سے مسجد تک پہنچ گیا. دونوں کے نماز وہی ہے، لیکن دونوں کے ثواب میں فرق ہو جائے گا، اس لیے کہ جس نے زیادہ انرجی خرچ کی وہ انرجی تولائے گی کہ اس کی انرجی کتنی لگی نیکیوں کی طرف. وہی انرجی ہمیں جمع کرنی ہے اپنے اندر تاکہ نیکیوں میں مزہ آ جائے، عبادتوں میں مزہ آ جائے، خیر میں مزہ آ جائے. اور جب نیکی نہیں رہے گی، ہمارے پاس انرجی نہیں رہے گی، تو ہماری نیکیاں جو کرنا ہوگا نا وہ رسم کے طور پر ہو جائے گی، گہرائی سے نہیں ہوگی، خشوع اور خضوع سے نہیں ہوگی. تو غرض یہ ہے کہ ہمیں مشقت کرنی ہے، محنت کرنی ہے، دماغی محنت، قلبی محنت، دل کی محنت اور جسم کی محنت تو عبادت ہے ہی ہے. دماغ کی محنت کیسے؟ کہ دماغ میں ہمیشہ پازیٹو بات سوچیں، نگیٹو نہ سوچیں. جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں نا عام طور پہ ہمیشہ نگیٹو سوچتے ہیں، الٹا سوچتے ہیں، بلکہ ہر چیز کے تعلق سے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت و کرم کے تعلق سے بھی پازیٹو سوچیں، قیامت کے تعلق سے، حشر کے تعلق سے، قبر کے تعلق سے، سب میں پازیٹو سوچیں. اور یہ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے تعلق سے جیسا سوچتا ہے ہم اس کے لیے ویسا ہی بن جاتے ہیں. اگر بندہ اچھا سوچتا تو ہم اس کے لیے اچھے بن جاتے ہیں. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم اتنے گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ ہم کو معاف نہیں کرے گا. ہمیں پازیٹو سوچنا ہے، اور وہی پازیٹو انرجی جب ہمارے پاس رہے گی تو ہر وقت ہم پازیٹو سوچیں گے کہ ہم اللہ کے رحمت سے نا امید کیوں ہوں، اللہ ہمیں معاف کرے گا، اللہ ہمیں جنت عطا کرے گا. اس کی رحمت سے بھی مایوس نہ ہو، اس کے کرم سے بھی مایوس نہ ہو، اس کے لیے اچھا سوچے کہ وہ کیا کیا دے سکتا، بلکہ سب کچھ وہی دے سکتا. غرض یہ کہ بہت ساری باتیں ہیں اہل تصوف کے یہاں، بہت ساری باتیں تو اتنی تھوڑی دشوار ہیں جس کو سمجھانا بھی. اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے اس کو عمل میں لانا شروع کر دیں. بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو پہلے کا بیان نہ سنے ہوں گے، پہلے کی باتیں نہ سنی ہوں گی، تو خانقاہ کے ویب سائٹ پر کچھ ویڈیو اس درس کا شروع کا لوڈ کیا گیا.
اس کو سنیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ 6 یا 7 ایپیسوڈ جو ہے اس کا وہ لوڈ کیا گیا. آپ اس کو سنیے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ اگر سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. 9 ایپیسوڈ لوڈ کیا گیا. تو یہ تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ آپ سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. اگر اس کو سنتے رہیں اور اس کے اوپر آپ کا کلک ہوتا رہا تو ہم پھر باقی ایپیسوڈ بھی اس کے اوپر لوڈ کروا دیں گے. سب کا سب اس کے اوپر لوڈ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ براہ راست ایسے سننے اور سوال و جواب کی بات اور رہتی ہے اور پرانے سننے کی بات اور ہوتی ہے. آپ تازہ سنے ہوئے رہیے گا تو ہر بات آپ کے ذہن میں تازہ رہے گی اور اس کو اچھے سے سنیے گا. اس لیے کہ ایک ہفتے تک جو بات آپ سنیں اس کو ایک ہفتے تک اپنے ذہن میں گردش کریں. ذہن میں اس کو سوچیں کہ ہم نے کیا کیا سنا اور اس میں سے کون کون سی باتیں ہم کو عمل میں لانی چاہیے. ہم کیا کیا اس میں سے کر سکتے ہیں. لیکن ہاں ایک بات کا خیال رہے کہ کچھ بھی کریں تو آخر والا پہلے نہیں کریں، شروع والا پہلے کریں، جو بات پہلے بتائی گئی کرنے کے لیے. بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر والا ہے، اس کا تو فائدہ بہت ہے، پہلے اسی کو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اسکول میں پڑھاتے ہیں بچوں کو تو پہلے اے سے شروع کرتے ہیں، زیڈ سے نہیں شروع کیا جاتا. اس لیے کہ الفابیٹیکل مدرسوں میں پڑھاتے ہیں تو پہلے الف سے شروع کرتے ہیں، یا سے شروع نہیں کرتے ہیں. اسی طرح سے جو شروع میں بتایا گیا اس سے شروع کریں، اس کو اپنے زندگی میں ڈھالیں، اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو ایک مرکز پہ توجہ ڈالیں. اور اگر سوچنا ہے، ایک تو بیٹھ کر کے کرنا ہے تو الگ ہے، ایک تو ایسے ہی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اگر سوچنا ہے تو ہر وقت اللہ کو سوچے، خدا کی یاد ذہن میں ہر وقت رہے، ہر ٹائم خدا کو یاد کریں. ذہن ایک سینٹر پر ہے اللہ کی طرف، اور جب ایک کے اوپر رہے گا نا تو پھر ذہن کو بڑا سکون ملے گا. اپنے ہر کام کے لیے اللہ کے سپرد کر دیں، آپ کے ذہن کو سکون ملے گا. کتنے ہی ٹینشن میں آئیے اور خدا کو یاد کر کے اپنی آنکھیں بند کر کے خدا کی طرف توجہ کر لیجئے، آپ کے ذہن کو ریلیکس مل جائے گا. ساری پریشانیاں لگتا ہے کہ دور ہو جائیں گی. اس لیے کہ دنیا کی باتوں کو سوچتے رہیے گا تو وہ سوچ میں سوچ نکلتی چلی جاتی ہے، لیکن جب اللہ اور اس کے نام کو، اس کے کمال کو، اس کی قدرت کو سوچیے گا تو ذہن ایک جگہ پر آ کر کے مرتکز ہو جائے گا، ایک جگہ پر آ کر کے ایک سینٹر بن جائے گا ذہن کا. اور سائنسداں بھی یہی کہتے ہیں کہ ذہن کو ہر طرف سے خالی کر کے اگر ایک پوائنٹ پہ لگا دیا جائے تو وہ ذہن اور دماغ بہت تیز ہوتا ہے، اس سے پھر آدمی بہت کچھ اس انرجی سے کر سکتا ہے، اس طاقت کے ذریعے سے بہت کچھ کر سکتا ہے. لیکن ذہن کو پہلے ایک مرکز پر متوجہ ہونا پڑے گا. آپ نے دیکھا ہوگا بزرگان دین کو، اگر کسی اہل دل سے ملاقات ہوئی ہوگی تو دیکھا ہوگا کہ کوئی بات جب ان سے کہی جاتی ہے یا کوئی بات جب وہ بولتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اپنے آنکھ بند کر کے توجہ کرتے ہیں. زیادہ نہیں، ایک منٹ بھر توجہ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنا فیصلہ سنا دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن اتنا توجہ کرتے کرتے اتنا تیز ہو گیا ہے کہ چھوٹی سی توجہ بھی ان کے ذہن میں اللہ تبارک و تعالیٰ باہر کے انرجی کے ساتھ اس کے جوابات کو عطا فرما دیتا ہے. کسی کے دل کے حال ان کے اندر چلے آتے ہیں، کسی کے معاملات کی کیفیتیں ان کو معلوم ہو جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب عطا کرتا ہے. ذہن پراگندہ رہے گا،
بکھرا رہے گا تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا ہے۔ ذہن کا ایک جگہ ہونا لازمی اور ضروری ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر اہل تصوف کے یہاں سب سے پہلے ذہن کی ابتدا جو ہوتی ہے توجہ کی، وہ اپنے پیر کی طرف ہوتی ہے، کہ اپنے پیر کی طرف ذہن لگائے، اور اس کے بعد پھر جب پیر کی طرف ذہن پہنچنے لگ جاتا ہے، ہر وقت خیال اپنے پیر کا، تو پھر نبی کی طرف اور پھر خدا کی طرف۔ اس لیے کہ بغیر پیر کے، بغیر رہنما کے، پیر تو رہنما ہوتا ہے نا، بغیر پیر کے، بغیر اس کی رہنمائی کے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پیر کی صحبت میں تھوڑی دیر بھی بیٹھنے سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ سوچ کے نہیں کہ پیر کے یہاں جائیں گے تو ہم کو کوئی کام ہے تبھی جائیں، بغیر کام کے بھی پیر کی صحبت میں چند منٹ بھی گزار لیا تو وہی پیر کی جو انرجی ہے اس سے ہمیں فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس کے جسم سے جو فیضان نکل رہے ہیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل کر رہا ہے، اور اس رحمتوں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے کہ ہم لوگ اپنے اندر کی برائیوں کو مار کر کے، برائیوں کو کم کر کے، برائیوں کو ختم کر کے ہم اچھائیوں کو اپنے اندر رکھنے کی کوشش کریں، اور اپنی توجہ کو، اپنے ذہن کو، اپنے خیالات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ رکھیں، نیکیوں کی طرف توجہ رکھیں، اور صوفیاء کرام کے بتائے ہوئے طریقے پر گامزن رہیں، وہ طریقہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا۔ صوفیہ کا طریقہ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صوفیہ کا طریقہ کیوں، نبی کا طریقہ ہے، تو نبی کے طریقے کو صوفیہ نے عمل کر کے دکھایا، ایسے عمل کیا جائے گا اس طریقے سے، تو وہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسان ہوتا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بزرگان دین اولیاء کرام کا فیض عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الحشر۔ اے اللہ، بہت ساری باتیں بیان کی گئیں، اپنے دل، دماغ، ذہن کو یکسو رکھنے کے لیے تیری بارگاہ میں بہت سارے نصیحتیں کی گئی ہیں، اللہ اسے قبول فرما، اور جن لوگوں نے اس میں شرکت کیا ہے اللہ ان سبوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سبوں کو اور ان کے لواحقین کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے گھر والوں کو صحت، تندرستی، سلامتی عطا فرما، خیر اور برکتیں عطا فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اور ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، اور ان تمام لوگوں کے دلوں میں اپنے نبی کی محبت پیدا فرما، نبی کے طریقے پہ عمل کی توفیق عطا فرما، بزرگان دین اولیاء کرام سے محبت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔